بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کی آپ حضرات تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے کہ جو آدمی شرک کرتے کرتے مر جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ نے شرک اور توحید کی تعریف سمجھ لی تھی، اور کچھ آیات اور احادیث مبارکہ شرک کی مذمت اور برائی کے اوپر بھی آپ حضرات نے سن لی تھی۔ ابھی مزید کچھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ شرک کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی اور کو بھی شریک کر دینا۔ مثال کے طور پر جیسے عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی خدائی میں الوہیت کے اندر اوروں کو بھی شریک کر دیا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو تو انہوں نے شریک کر دیا، تو یہ ہے شرک۔ یا مثال کے طور پر جو آتش پرست لوگ ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک نہیں بلکہ دو خدا ہے۔ تو دو خدا مان لینا، تین خدا مان لینا، چار مان لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کرنا، خدائی میں شریک کرنا۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی ذات، کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک بنا دینا۔ یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے فرقے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں اور بھی کوئی ہستی جو ہے تو وہ بھی خدا ہے اور وہ بھی الہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں خدا کی خدائی میں یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا۔ یہ ہے شرک کی پہلی قسم، شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ہے شرک فی صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر بندہ بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک ہے صفات خاصہ جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے ان کا بولنا جائز نہیں ہے، وہ اللہ کا خاصہ ہے، وہ صرف اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اور بعض صفات میں ہیں جو مشترکہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی بولی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ معنی مفہوم ان کا اس وقت اور ہوگا، ٹھیک ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولی جائیں گی۔ اب جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص جو صفات ہیں، مثال کے طور پر میں چند آپ کے سامنے مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر عالم الغیب ہونا، ٹھیک ہے، عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، باقی مخلوقات کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں، یہ اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو بغیر حواس کے، جو بغیر ذرائع اور اسباب کے حاصل ہو، اور ایسا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کتنی آیات میں اس چیز کو خود بیان فرمایا۔ اور یہ جو الفاظ آپ غور کریں کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ہیں جی، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان کے رہنے والی کوئی بھی مخلوق غیب کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ اور یہ الا اللہ بالکل ایسے جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کی نفی ہو جاتی ہے نا۔ تو جب کہہ دیا کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ غیب زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوق کوئی بھی نہیں جانتی سوائے اللہ۔ اب یہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، صفت خاصہ ہے۔ ایسے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ چیز فرمائی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جی۔ تو مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ جہاں دو بندے ہوتے اس لیے اللہ کی ذات ہوتی ہے، جہاں تینوں چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، جہاں چاروں وہاں پانچویں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جو بھی مخلوق جہاں بھی ہوتی ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کی اور بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اور صفت خاصہ ہے، اللہ کے لیے کسی اور، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی قدرت ہر ایک کے اوپر اللہ کو ہے۔
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. اور وَهُوَ الْقَادِرُ، یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ بھی قرآن پاک میں الفاظ بار بار آتے ہیں. تو ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کے اوپر قدرت، تو یہ بھی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور اسی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. کہ اللہ کسی کو نفع دینا چاہیں، نقصان دینا چاہیں، کسی سے کوئی چیز عطا فرمانا چاہیں، کوئی چیز چھیننا چاہیں، یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. ہر چیز کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ایسے ہی نفع نقصان کے مالک بھی اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو نفع پہنچ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے. تو ہر ایک کے لیے، ہر مخلوق کے لیے نفع نقصان کی مالک کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مالک اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، نفع نقصان کے مالک، یہ بھی اللہ کے صفت خاص ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں. اولاد دینا، نہ دینا، دے کر واپس لے لینا اور دے کر زندہ رکھنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، صفت خاصہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ اللہ کی صفت خاص ہے. قرآن پاک میں اللہ نے واضح کہہ دی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں، پانچ بنا دیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے جی. یہ اللہ کی صفت ہے. اس میں اگر کوئی اور کسی کو شریک بنائے گا تو اس کو کہیں گے شرک فی صفات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفتوں میں کیا کر رہا ہے؟ شریک بنا رہے ہیں جی. بیماری دینا، صحت دینا، موت دینا، زندگی دینا، موت حیات دینا، یہ بھی اللہ کی صفت خاص ہے. اللہ کے سوا کوئی موت حیات کا مالک نہیں ہے، کوئی موت حیات کا مالک نہیں ہے. اللہ کی ذات ہی ہے جو موت اور حیات کی مالک ہے. اللہ کے سوا اور کوئی کسی کے لیے موت اور حیات کا مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو صفات آپ سن رہے ہیں یہ ساری کے ساری اللہ کے صفت خاص ہیں. پیدا کرنا، تخلیق کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے سوا اور کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. باقی جو لوگ چیزیں بناتے ہیں وہ موجد ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ موجد ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ کے نئی شکل دے دیتے ہیں. بس مادے کو پیدا نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ سائنسدان بھی اس چیز کو مانتے ہیں. سائنسدان بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا، تخلیق نہیں کر سکتا. ہاں موجد ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی چیزیں انہیں کو ہے جی وہ کبھی پگھلا کے کبھی اور کسی شکل میں، کسی اور شکل میں کوئی ان کو وجود دے دیتے ہیں. لیکن خالق کون ہے؟ بولو، خالق کون ہے؟ یہ بھی صفت اللہ کی خاص ہے. یہ صفت اللہ کی، یہ ہے صفات خاصہ. اور ایک اور صفات وہ ہوتی ہے جو مشترکہ ہے، مطلب دوسروں کے لیے بھی بولی جاتی ہے. مثلا اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، تو اور بھی مخلوق سنتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن معنی میں فرق ہوگا. اللہ سنتے ہیں، ہر جگہ سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سننے کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ ہر مخلوق کی ہر ایک آواز کو اور ان کی ہر ایک، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سننا یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اس میں چیز کے پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ باقی مخلوق سنتی ہے تو ان کے سننے کی ایک حد ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور سنتے ہیں وہ ایک خاص حد تک آواز سن سکتے ہیں. اگر آہستہ بولیں، کم بولیں تو نہیں سن سکتے. تو اللہ کا سننا اور ہے اور مخلوق کا سننا اور ہے. اللہ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ کا سننا دیکھنا اور ہے، مخلوق کا دیکھنا اور. اللہ ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، جبکہ مخلوق کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ خبیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ مخلوق کیا کر رہی ہے. اور عام لوگ ان کو بھی تھوڑے بہت چیزوں کا علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا خبردار، اللہ کا خبردار ہونا اور ہے اور باقی مخلوق کا خبردار ہونا اور ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب کچھ ایسی صفات ہیں جو مشترکہ، جن کو کہتے ہیں مشترکہ صفات ہیں. دوسروں کے لیے بھی بولی جا سکتے ہیں لیکن اس وقت ان کا معنی مفہوم اور ہوتا ہے. تو اتنے بات آپ کو سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ سارے حضرات بولیں. ایک ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دینا. ایک ہے شرک فی صفات کہ اللہ کے جو صفات خاصہ ہیں ان میں کسی اور کو شریک بنا دینا، یہ بھی شرک ہے. اور ایک ہے تیسری قسم آخری ہے شرک فی العبادت. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے بندوں کے اوپر اپنی عبادت کے لیے فرض کی ہیں اور اپنے سامنے عاجزی کا اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں بندوں کے اوپر فرض کی ہیں، تو اس کے اندر بندہ کسی اور مخلوق کو بھی حصے دار بنا دے، تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت. جتنے بھی عبادت ہیں، مثال کے طور نماز ہیں جی، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن، ہاں جی، سجدہ،
جی تو یہ جتنے بھی چیزیں نا میرے بھائیوں یہ سب عبادات ہیں. کیا ہے؟ یا جتنے باقی اور بھی جتنے عبادات ہیں جی سب کے سب عبادات ہیں. ان کے اگر کوئی بندہ کسی اور مخلوق کو بھی شریک بنا دے گا تو یہ ہوگا شرک فی العبادت. یہ کیا ہوگا؟ شرک فی العبادت. مثلا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو تعظیماً بھی اس امت میں حرام ہے سجدہ کرنا اور عبادت کے لیے بھی حرام ہے. عبادت کے لیے سجدہ بھی حرام ہے اور تعظیماً بھی حرام ہے. اگر کوئی بندہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے گا یہ عبادت میں شریک کر رہا ہے, یہ شرک فی العبادت کر رہا ہے. نظر و ریاض, منت, چڑھاوا, یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں, قربانی ہے, صدقہ خیرات ہے جی یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. اگر غیر اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کی عبادت میں یہ شریک بنانے والا ہوگا. ٹھیک ہے مسلمان بھائیوں. تو اس لیے آج لوگ زیادہ تر جو شرک کرتے ہیں نا وہ منت, نظر و نیاز, چڑھاوے کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شرک کی جتنے بھی قسم ہیں میرے بھائیوں ان کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفتوں میں یا عبادت میں شریک تو نہیں کر رہے. اگر خدا نخواستہ کو بندہ اس طرح کا شرک کر رہا ہے تو مرنے سے پہلے جلدی توبہ کر لے. موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, جلدی توبہ کر لے اور شرک کو چھوڑ دے. ورنہ اگر خدا نخواستہ ذات میں شرک کیا, صفتوں میں شرک کیا, خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کیا اور پھر اس حال میں مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی, پھر بخشش نہیں ہوگی. تو یہ آج کے گویا درس میں آپ حضرات نے شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات سن لی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.